کہ اگر ایک شخص مسبوق ہے، مسبوق اس کو کہتے ہیں کہ جو امام کے ساتھ شروعات سے نماز میں داخل نہ ہوا ہو، امام کے ساتھ شروعات سے نماز میں داخل نہ ہوا ہو، یعنی ایک رکعت رہ گئی ہو یا 2 رکعتیں رہ گئی ہوں یا 3 رکعتیں رہ گئی ہوں یا 4 رکعتیں رہ گئی ہوں، آخری قاعدے کے اندر آ کر بیٹھا ہے، اس کو کہتے ہیں مسبوق۔ مطلب امام نے اس پر سبقت کر لی، امام اس سے آگے نکل گیا۔ اب یہ مسبوق آدمی جو ہے، جب امام سہو کا سلام پھیرے گا، سہو جانتے ہیں، مطلب امام سے کوئی غلطی ہو گئی جس میں سلام پھیرتا ہے، ایک سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں سہو کا سلام۔ امام جب سہو کا سلام پھیرے گا تو یہ جو ہے، یہ مسبوق آدمی یہ اس سلام میں امام کی پیروی نہیں کرے گا اور 2 سجدوں کے اندر پیروی کرے گا۔ کیا کرے گا؟ 2 سجدے جو ہیں اس میں تو پیروی کرے گا، مطلب 2 سجدے لگائے گا لیکن سلام نہیں پھیرے گا، سلام نہیں پھیرے گا۔ اب سنیں کہ اگر کسی نے سلام پھیر لیا، امام کے ساتھ سلام پھیر لیا، اگر بھول کر پھیرا ہے، بھول کر پھیرنے کا مقصد کیا ہے کہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں مسبوق نہیں ہوں بلکہ میں امام کے ساتھ شروعات سے جڑا ہوا ہوں، بھول اس کو کہتے ہیں۔ یہ نہیں بھولنا، ہم کیا کہتے ہیں، ہمیں مسئلہ نہیں آتا تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بھول ہے۔ علماء نے فتاوی دارالعلوم دیوبند کے اندر بھی اور بنوری ٹاؤن کے فتاوی میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ بھولنا کوئی عذر نہیں ہوتا، یعنی ایک مسئلہ نہ جاننا یہ کوئی عذر نہیں ہوتا کہ میں مسئلہ جانتا ہی نہیں تھا لہٰذا میں نے اس پر عمل نہیں کیا لہٰذا آگے سے میں اس کا خیال کروں گا۔ مسئلے کا نہ جاننا یہ عذر نہیں ہے کہ اس کو عذر بنا لیں۔ ادھر بھول بتایا کہ یہ بھول کے یہ سمجھ رہا ہے کہ میں شروعات سے امام کے ساتھ جڑا ہوا ہوں، نماز امام کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، پھر اس نے سلام پھیر لیا۔ ایک بندہ یہ مسئلہ جو میں بتانے لگا ہوں، مطلب مسئلہ اس کو پتہ نہیں تھا اور پھر سلام پھیر لیا، اس کو بھول نہیں کہیں گے۔ تو ایسا آدمی کہ اس کو یہ بیچارے کو مغالطہ ہو گیا، بھول ہو گئی کہ یار میں امام کے ساتھ شروعات سے جڑا ہوا ہوں، تو اس نے تو سلام پھیر لیا۔ اب اس سلام کے اندر بھی صورتیں کہ اگر امام سے اس نے سلام ساتھ امام کے متصل پھیرا، مطلب امام نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جیسے امام نے کہا السلام، اس نے بھی کہا السلام، امام کا یہ اس نے السلام شروع کر دیا، مطلب امام کے ساتھ جڑا ہوا تھا، متصل تھا، جو بہت ہی شاذ اور نادر، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو ایسے شخص پر تو سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا کیونکہ اس نے تو امام کی مطابقت کی ہے، امام کے ساتھ ہی ہے، یہ امام سے مطلب امام سے آگے نہیں ہوا، یا امام کی نماز ختم کرنے کے بعد اس نے عمل کثیر نہیں کیا۔ لیکن ایک شخص ہوا ہے کہ امام نے سلام پھیر دیا اور امام نے سلام پھیرا، اس کے بعد اس نے سلام پھیرا بھولے سے، یعنی یہ سمجھ رہا ہے میں شروعات سے امام کے ساتھ داخل ہوں نماز کے اندر، اس نے سلام پھیر دیا، اس پر تو سجدہ سہو لازم ہوگا۔ بھولے سے مطلب کیا؟ بھول میں نے بتا دی۔ لیکن ایک شخص ایسا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ میں امام کے ساتھ شروعات سے نہیں جڑا ہوں اور میں مسبوق ہوں، امام سلام پھیرتا ہے، سجدہ سہو کا سلام کرتا ہے، یہ بھی اس کے ساتھ ایک سلام کر دیتا ہے، تو ایسے شخص کی نماز ختم ہو گئی، باطل ہو گئی، نماز باطل ہو گئی، دوبارہ سے پڑھنا پڑے گی۔ اب بتائیں کہ کتنے بندے ایسے ہیں کہ جب امام کو مغالطہ ہوتا ہے وہ دوسری یا تیسری رکعت کے اندر آتے ہیں اور آنے کے بعد وہ جب امام سجدہ سہو کا سلام کرتا ہے تو وہ بھی ساتھ میں سلام کرتے نہیں کرتے، پتہ یہ مسئلہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، چلو غلطی کوتاہی ہماری ہے کیا، چلو ہم نہیں بتاتے، لیکن کچھ ہم اپنے ذمے بھی تو لے لیں کہ ہماری بھی غلطی ہے کہ جب مسائل بیان ہوتے تو ہم بیٹھتے نہیں ہیں بلکہ بھاگ جاتے، تو یہ ہمارا بھی ذمہ ہونا چاہیے کہ ہم لوگ ان مسائل کو سنیں بیٹھ کر، اور سنیں ثواب کی نیت سے نہیں، عمل کی نیت سے، سمجھنے کی نیت سے، ورنہ ثواب کی نیت سے تو ہم پورا قرآن رمضان میں سنتے ہیں کہ نہیں سنتے، ثواب کی نیت سے ہوتا ہے تبھی ہمیں یاد نہیں ہوتا، اگر سمجھنے کی نیت سے ہوتا، سیکھنے کی نیت سے ہوتا تو ہم رمضانوں میں جو قرآن سنتے تھے اس میں سے ہمارے کو حفظ ہو جاتا، یاد ہو جاتا، تو ادھر ہم ثواب کی نیت سے کھڑے ہوتے، پورے کے پورے 30 پارے سن لیتے، ہمیں یاد ککھ بھی نہیں ہوتا، چھوٹی سی چیز بھی یاد نہیں ہوتی ہے، تو ثواب کی نیت سے وہ ہوتا ہے۔ ہاں یہاں پر جو مسائل کے اندر بندہ بیٹھا سمجھنے کی نیت سے بیٹھے تو دیکھیں